السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، مولانا فرید صاحب ذاکر نگر سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص کا 2 سال کا جانور ہے لیکن اس کے دانت نہیں ٹوٹے ہیں، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ 2 سال کا ہونا یہ ضروری ہے۔ دانت کا ٹوٹنا یہ صرف ایک علامت بیان کی جاتی ہے، دانتوں کا ٹوٹنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہو جائے گی۔ مولانا عمر والد گجرات سے معلوم کرتے ہیں، کیا قبر پر قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم قبرستان میں لے جا کر اس کی تلاوت کرنا شرعاً جائز ہے۔ جس طرح حفظ اور زبانی تلاوت کر سکتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں دیکھ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ البتہ بعض علاقوں میں لوگ پورے اہتمام سے قرآن مجید لے کر جاتے ہیں اور اسے ضروری خیال کرتے ہیں، تو اگر کوئی آدمی زبانی پڑھ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زبانی قبرستان میں تلاوت کرے، اور اگر زبانی نہ پڑھ سکتا ہو تو گھر سے ہی قرآن مجید کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دے، گھر سے بھی میتوں کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ مولانا محی الدین حیدرآباد سے لکھتے ہیں، سر کے بال رکھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھنے کی جو تفصیلات منقول ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے بال رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کبھی کانوں کے درمیان تک ہوتے، کبھی کانوں کی لو تک ہوتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھوں تک یا کندھوں کے قریب تک ہوتے تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال ترشواتے تو وہ کان کے درمیان تک ترشواتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک بڑھاتے تو وہ کندھوں تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال لمبے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بالوں کا اکرام کرو، یعنی ان میں تیل ڈالو اور کنگھی کرو، یوں ہی پراگندہ اور کھلے ہوئے بال نہ چھوڑو۔ اس کے علاوہ آدمی چھوٹے چھوٹے بال بھی رکھ سکتا ہے، لیکن خلاف شریعت بال نہ رکھے کہ الگ الگ طریقوں سے اور بڑے چھوٹے کٹائے ہوئے ہوں۔ اجمل صاحب اعظمی سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کہنا بھول جائے اور نماز پوری ہو جائے تو کیا نماز درست ہو جائے گی؟ اگر تکبیر میں کوئی کلمہ آگے پیچھے ہو جائے یا اسی طرح کوئی کلمہ چھوٹ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے کلمات آگے پیچھے ہوئے ہیں وہیں سے اخیر تک تکبیر کہہ لے۔ اسی طرح جو کلمہ چھوٹ گیا تھا اس کلمے کو کہہ لے اور اخیر تک تمام تر کلمات کہہ دے تو تکبیر درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی آدمی کو فوراً یاد نہیں آیا اور وہ بھولے رہا، نماز پڑھ لی، تو نماز بہرحال درست ہو جائے گی۔ مولانا وسیم صاحب راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، بکرے کا ایک سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جس جانور کے قدرتی طور پر دونوں سینگ نہ ہو یا ایک سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ قاری مفضل صاحب ضلع شاملی سے معلوم کرتے ہیں، مارکیٹ میں بائک اور کار وغیرہ کے پارٹ ملتے ہیں جو اکثر چوری کے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا سامان کو خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ چوری کا مال کتنے بھی ہاتھوں میں چلا جائے وہ بہرحال اصل مالک کا ہی رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ یہ چیز اور یہ سامان چوری کا ہے تو پھر اس کا خریدنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے اور وہ خرید رہا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ جنید انصاری صاحب پوچھتے ہیں، ایک شخص قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوا اور ابھی التحیات شروع نہیں کی تھی کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو کیا رکعت مل گئی؟ ایسے ہی رکوع میں شریک ہوا، تسبیح بھی نہیں پڑھی تھی کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو کیا رکعت مل گئی؟ واضح رہے کہ مقتدی امام کے ساتھ نماز کے کسی بھی رکن میں شامل ہو جائے، گرچہ امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں ہو
اور مقتدی کے شامل ہونے کے بعد ہی امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہو، تب بھی یہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے جماعت پا لی ہے اور اس کو جماعت کی فضیلت کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس درجے کا ثواب نہیں ملے گا جو ثواب تکبیر اولیٰ سے امام کے ساتھ شریک ہونے کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک ہو گیا، امام صاحب رکوع میں تھے اور اس نے امام صاحب کو رکوع ہی میں پا لیا، چاہے اس نے ایک بار بھی سبحان ربی العظیم نہ کہا ہو تو کہا جائے گا کہ اس نے رکعت پا لی۔ لیکن اگر امام صاحب کھڑے ہو رہے ہوں اور یہ رکوع میں جا رہا ہو تب نماز رکعت کا پا لینا نہیں کہا جائے گا، اس کو اپنی یہ رکعت بعد میں ادا کرنی پڑے گی۔ مولانا عبدالحلیم سورت سے لکھتے ہیں، قربانی کے ایک حصے میں کئی مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت کرنا کیسا ہے؟ ایک ہی حصے کا ثواب مختلف اور متعدد مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن حصہ ایک ہی آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ ایک حصے میں کئی لوگ شریک ہو کر بہت سارے مرحومین کو ثواب پہنچائیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ تابش بھائی بجنور سے معلوم کرتے ہیں، ایک جانور میں کئی لوگوں کا حصہ ہے، ایک آدمی کا ارادہ صرف گوشت کا ہے، قربانی عقیقہ ولیمہ کی نیت نہیں کی اور دوسرے ساتھیوں کو اس کی نیت کا علم نہیں ہے، تو دوسروں کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ اولاً آدمی جب حصے داروں کو کسی جانور میں شریک کرے تو ان کی نیت پوچھ لے کہ کس لیے آپ حصہ لے رہے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور کسی آدمی نے حصہ لے لیا اور اس کا مقصد صرف گوشت خوری تھی تو پھر اس کی وجہ سے بقیہ آدمیوں کا حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ دوسرے ساتھیوں کو اس کی نیت کا علم ہی نہیں ہو سکا ہے تو سب کا گناہ اس آدمی پر پڑے گا۔ لیکن اگر قربانی کے دنوں میں ہی معلوم ہو جائے، ابھی قربانی کے 1 دن یا 2 دن باقی تھے، تو پھر قربانی کے ان دنوں میں ہی دیگر تمام تر شرکا کے لیے بھی دوسرے جانور کی قربانی یا دوسرے جانور میں حصہ لینا ضروری ہوگا۔ اور اگر قربانی کے ایام اور دن گزر جانے کے بعد معلوم ہوا تو پھر بکرے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔